کے عزائن ضیاؤں میں تہذی ہوا سے ملتی ہے، سینے پہ ترے ہاتھ ہے، آنکھوں میں نمی ہے، شاید کہ مدہ حسین ابن علی ہے، روکا در جنت پہ تو رضوان یہ پکارا، ارے جانے دو اسے جانے دو پنجتنی ہے۔ ایک سلوات آپ پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، جو ان کو نہ مانے ان کی نسل حرام ہے۔ نعرہ ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی۔ تو میرے دوستو آپ دیکھیے کہ مولا حسین کا مرتبہ، منزلت، عظمت بہت، شان و شوکت بہت بلند ہے کہ مولا علی کی ذریعے سے آواز آئی کہ آج ایک جنازہ آئے گا، اس جنازے کو آپ دارالسلام میں دفن کرنے نہ دیجیے گا۔ تو خادم ہوتے ان سے، اس دن جنازہ نہیں آیا، دوسرے دن جنازہ ہے، مولا علی پھر ذریعے سے آواز آئی آج جو جنازہ آئے گا اسے دفن کر دینا۔ خادموں نے کہا کل آپ نے کہا تھا، ذریعے سے آواز آئی تھی مولا کے کہ جنازہ آئے گا، نہیں آیا، آج جنازہ کہا کل کا ہی جو آنے والا تھا وہ تاخیر ہو گئی، آج آیا، اس کو دفنا دینا۔ کہا مولا آپ نے کل کہا تھا یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ جنازہ دفن نہیں کرنا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اسے دفنا دو، وجہ کیا؟ کہا کہ یہ آتے آتے راہ بھٹک گئے تھے، اور راہ بھٹک کر یہ کربلا کی طرف چلے گئے، اور کربلا کی ہوا اڑی تو خاک شفا اڑ کر اس کے کفن پہ آ گئی، تو کل کا اللہ کا دشمن آج علی کا دوست ہو گیا۔ میں قیاس کر رہا ہوں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد پر۔ مشکل کی شب کو حل کرو مشکل کشا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ تو غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ دیکھیے محبت رکھیے اپنے مومنین بھائی سے، مسلمین بھائی سے محبت رکھیے۔ محبت الگ ہے، عشق اور ہے۔ محبت میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، عشق میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ عشق کریے مولا علی کی، امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ عشق علی آپ کو جنت تک لے جائے گا، عشق حسین آپ کو جنت۔ دیکھیے ایک میں آپ کو ایک دعا مولا کی دیتا ہوں، ایک عمل دیتا ہوں جو آپ کو کرنا ہے۔ آپ اگر سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ ملک، تو بہت فائدے ہیں اس کے، یعنی آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کی عمر دراز ہوتی ہے، اور آپ کے تمام جو بندشیں ہیں وہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر قبرستان میں جا کے سورہ ملک پڑھو تو جو عذاب ہوتا رہتا ہے فشار قبر، وہ رحمت میں برس جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو آپ سورہ ملک پڑھا کریے۔ ایک ایسے واقعہ تھا کہ سورہ ملک پڑھا، اور سورہ ملک پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ ملک پڑھتے ہوئے قبرستان سے گزر رہا تھا، اللہ جانے کون میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا، یہ وہاں پہ قبر میں رہنے والا ہے۔ آپ نے جب سورہ ملک پڑھا تو فشار دور ہوا اور انہیں نجات ملی، رحمت برس گئی، نور آیا۔ لہذا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سمجھ میں سورہ ملک پڑھا کریے، اس سے قبر والوں کو بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی نجات ہے، آپ کے لیے بھی نجات ہے، قبر والوں کے لیے بھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، نیت پاکیزہ ہو تو قربانی بھی قبول ہوتی ہے، نیت پاکیزہ ہو تو عبادتیں بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ جو نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے، واجب نماز سے پہلے، یہ واجب رکن ہے نماز کا، واجب نیت جو کرتے ہیں، اس میں کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کر، مجھے اللہ کی
اللہ کا کیا معنی عربی جو جانتا ہے؟ اللہ کی طرف قربت، اللہ کی طرف قربت. اللہ تو کہہ رہا میں آپ کے شہرک سے قریب ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے قریب لے لے. میں کیسے کہوں؟ جس طرح ایک پرندہ ہوا میں ہوا ہے اور ہوا میں اڑتے اڑتے وہ کہہ رہا مجھے ہوا سے قریب کر دے. مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، مچھلی پانی سے کہے کہ مجھے پانی کے قریب کر دے. اللہ تو سب جگہ پر ہے، نہ ادھر نہ ادھر، سب جگہ پر ہے، صرف ادھر ادھر نہیں ہے. اللہ سب جگہ پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، مجھے اللہ سے قریب کر دے، اللہ کی طرف قریب کر دے. تو اللہ تو آپ سے شہرک سے قریب ہے، شہرک سے قریب ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف قریب کر دے؟ پتہ چلا آپ اپنی فائدے کے لیے، عبادت بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. عبادت بھی آپ اپنے فائدے، آپ قریب ہو جائیں. اللہ دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہے، آپ کہیں اور قریب ہو جائیں. عبادت بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے قریب. اللہ تو شہرک سے قریب ہے. پرندہ اڑتا ہے ہوے میں، کہتا ہے ہوا سے قریب کر دے، ایسا ہوتا ہے؟ مچھلی پانی میں ہے، پانی سے قریب کر دے، پانی میں ہی ہے. اللہ سے قریب، قربتاً الی اللہ، اللہ کی طرف قریب کر دے. اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو آپ نیت کر رہے ہیں مجھے اللہ سے قریب کر دے، تو اللہ کا کوئی طرفدار ڈھونڈنا پڑے گا. طرف اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف قریب کر دے. میں کیسے کروں آپ کے سامنے؟ اللہ کی طرف قریب کر دے. تو اللہ کی طرف ہے کیا؟ آپ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے. اللہ کی طرف ہم نے دیکھا موسیٰ اللہ کی طرف جا رہے تھے، ہم موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلے، دیکھا تو موسیٰ بھی کوہ طور پر رک گئے. موسیٰ کوہ طور پہ رک گئے. وہیں پر ان کا اللہ، ایک پیڑ پہ نور چمکتا تھا، وہی آواز آتی تھی اس میں سے. ہم نے کہا عیسیٰ اس سے اوپر گئے، عیسیٰ کے پیچھے پیچھے جائیں. عیسیٰ کے پیچھے گئے تو دیکھا چوتھے آسمان پہ رک گئے. عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پر رک گئے. ہم نے کہا اس سے آگے جبریل امین گئے ہیں. جبریل امین دیکھا تو وہاں سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. میں کیسے کر رہا ہوں؟ سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین بھی رک گئے. ہم نے کہا کہ اس سے آگے کون گیا؟ کہا کہ اللہ کا رسول اس سے آگے گیا. میں کیسے کروں؟ اللہ کا رسول حجابات کے پردوں میں جاتا رہا، جاتا رہا، جاتا رہا، اور جب دیکھا تو پردہ وحدت کے پاس پہنچا. پردہ وحدت کے پاس جب اللہ کا رسول پہنچا تو چمڑے کی نالین پہن کے گیا. چمڑے کی نالین بھی اللہ سے بہت قریب ہو گئی. میں کیسے کر رہا ہوں؟ ہم کیوں جو ہے جلجلہ نکالتے ہیں، ہم علم کیوں نکالتے ہیں، ہم تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ نسبت ہے کہ وہ ہمیں قربتاً اللہ کر دے. جب چمڑے کا نالین، چمڑے کی نالین قربتاً اللہ کا سبب بن سکتی ہے، وہاں جا سکتی ہے، تو امام حسین کا زلزلہ کیوں نہیں قربتاً اللہ ہو سکتا ہے؟ امام حسین کا تعزیہ کیوں نہیں قربتاً اللہ ہو سکتا ہے؟ امام حسین کا گہوارہ کیوں نہیں قربتاً اللہ ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں امام حسین کے گہوارے کے قریب اگر فطرس آ جائے تو پر پائے، راہب آ جائے تو ساتھ اولاد پائے امام حسین کے پاس. علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، علی کے لال شاہ مشرقین سے، جناب نور عین سے مانگو. علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو. امام حسین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو. علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کے نور عین سے مانگو. سبق دیا ہے یہ رائب نے اور فطرس نے، جو خدا سے نہ ملے حسین سے مانگو. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. خدا سے جو نہ ملے زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، لعنت، بے شمار لعنت. تو عزیزان محترم، ہم سبیل اسی لیے بناتے ہیں، جلوس اسی لیے، یہ شبیہ ہے، جلوس اسی لیے نکالتے ہیں. آپ کہیں گے آپ کیوں علم نکالتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ نے علم دیا تھا. آپ زلزلہ کیوں نکالتے ہو؟ زلزلہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے جو امام حسین کو دیا تھا. میں کیسے کہوں؟ تو یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام سب کو نوازتے ہیں، آپ کو بھی نوازیں گے. نماز میں آپ جائیں، نماز میں آپ جب جائیں تو پھر آپ شکریہ ادا کریں. نماز تمام ہو جائے، ختم ہو جائے
تو 7 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھا کریں. یہ مولا علی بھی پڑھتے تھے, امام حسین بھی پڑھتے تھے. 7 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے گی, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی, آپ کو نجات مل جائے گی, وبا سے بھی نجات مل جائے گی, اور آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دیکھیے میرے دوستوں, میرا عزیزو, کہ قربتاً اللہ, اللہ کی قربت. یہاں پر پیغمبر اسلام پردہ وحدت کے پاس پہنچے. ہم نے سوچا پیغمبر اسلام اللہ کے قریب ہیں, کیونکہ موسیٰ کوئی دور پہ رک گئے, عیسیٰ چوتھے آسمان پر رک گئے, جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ رک گئے, تو پیغمبر اسلام آگے پہنچ گئے. پیغمبر اسلام نالین سمیت پردہ وحدت کے پاس پہنچے. جب پردہ وحدت کے پاس پہنچے, اندر سے جو آواز آئی اور ہاتھ آیا وہ علی کا ہاتھ تھا. سمجھ میں سب سے قریب اللہ کے علی ہے, تبھی تو اللہ نفس اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, اللہ کا نفس ہے. میں کیس کر رہا ہوں, وہ حیدر کرار ہے, غیر فرار ہے. وہ حیدر کرار ہے, غیر فرار ہے. میں کیس کر رہا ہوں محترم, کہ غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر, سربلندوں میں سرفراز ہے میرا حیدر, میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر, میرے ہر راز کا ہمراز ہے میرا حیدر. منتخب میں نے کیا اسے شاہی کے لیے, اور یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے, اور ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے, جو ہنر اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. میں در علم ہوں اور علم کا در میرا ہے, اور میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا, ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. نار حیدری, ایک سلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد. سبحان اللہ. جی آپ سلامت رہیں. ذوالفقار غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر, سربرندوں میں سرفراز ہے میرا حیدر, میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر, میرے ہر راز کا ہمراز ہے میرا حیدر. منتخب میں نے کیا اسے شاہی کے لیے, اور ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے, جو ہنر اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. میں در علم ہوں اور علم کا در میرا ہے, اور میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا, ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا, ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, قربتاً اللہ, تو یہ کون ہے؟ قربتاً اللہ مولا علی کی ولایت ہے. اللہ کی طرف طرفدار علی ہے, وفادار علی ہے, عزت دار علی ہے, عظمت دار علی ہے. وہ علی کی ولایت ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے. اللہ تو آپ سے پہلے سے قریب ہے, شہرک سے قریب ہے, اللہ دور نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ قریب کر دے, میں کیسے کروا دوں؟ تو طرفدار اللہ کی طرفدار پردہ وحدت کے اس طرف مولا علی ہے, طرفدار علی ہے, اللہ کی طرفدار مولا علی ہے, وفادار مولا علی. علمدار بھی علی ہے, عباس بھی علمدار ہے, غازی عباس بھی علمدار ہوا کرتا ہے. غازی عباس کا جب نام آتا ہے تو پھر عباس کی محبت میں ڈوبنے کو دل چاہتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نقلوں میں سفر کرتا ہے. میرے نوجوان دوستوں کے لیے, خون کی روانی کے لیے اور جوانی کے لیے, غازی عباس کے پرچم کی قسم, ایسا وفادار کوئی نہیں. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے ان نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبتیں اپنی, کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. نے کیا عرض کیا دوستو, میرے عزیزو, یہ مجلسیں درس گاہ ہیں, امام حسین کا مکتب ہے, امام حسین کا مکتب ہے. یہ بچے ہم انہیں ماتم نہیں سکھاتے. بچے جو سو جاتے ہیں تھک کے خانوں میں, اپنی دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ, نام عباس خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اتنی دولت تھی کہاں تیرے خزانے میں مزید, اتنی دولت تھی کہاں
تیرے خزانے میں جتنا ایک شاہ کا عزادار لٹا دیتا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والی. اللہ محمد والی حیدری یالی 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 مدد حق حیدری. تم میرے دوستوں میرے عزیزوں دیکھیں کہ اللہ کا طرفدار ہے علی, وفادار ہے علی, علمدار ہے علی. علی کی ولایت اتنی اہم ترین ہے کہ رسول اللہ کو روک کے کہا یا رسول بلغ. سب سے پہلے بلغ کا لفظ ابو طالب علیہ السلام نے دعوت الشیرہ میں استعمال کیا تھا. وہی لفظ قرآن میں ایک مرتبہ آیا. ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کے لیے استعمال کیا بلغ, وہی قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا علی کی ولایت کے لیے. محمد رسول اللہ کے لیے ابو طالب نے استعمال کیا تھا یہ لفظ. وہ جا کے عرش پہ ٹکرایا اور آیت بن کے نازل ہوا, کیونکہ ابو طالب کے عمل کو قرآن مجید کہتے ہیں. میں نے کیا آپ کے ساتھ غور فرمائے کہ قربتاً الی اللہ یہ واجب رکن ہے نماز کا. آپ نیت جو کرتے ہیں, ہم نے کہا نیت پاکیزہ مشکل آسان, نیت ہی خراب ہے تو پھر کچھ نہیں. نیت پاکیزہ مشکل آسان ہوا کرتی ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ محبت کتنی تھی حسین علیہ السلام اور عباس علمدار میں. عباس علمدار میں حسین میں کتنی محبت تھی. حالانکہ عباس کہتے تھے کہ میں غلام ہوں, لیکن حسین کہتے تھے تو میرا بھائی ہے, کہتے تھے نا. تو ایسی محبتیں پیدا کریے مومنین کے درمیان, مسلمین کے درمیان. مسلمین کے درمیان ایسی محبتیں ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ کامیابی ملے گی جیسے علمدار کو کامیابی ملی. امام حسین کے فرش عزا پہ آپ آئے ہیں تو امام حسین آپ کو کچھ عطا کرتے ہیں. امام حسین آپ کو سال بھر کا رزق عطا کرتے ہیں. امام حسین آپ کو وہ دیتے ہیں, شجاعت دیتے ہیں. امام حسین آپ کو رزق عطا کرتے ہیں, امام حسین آپ کو شجاعت دیتے ہیں. شجاعت کیسے؟ آپ سوال کریے کہ شجاعت کیسے؟ کہ جس طرح عباس علمدار کو شجاعت دیتی ہے امام حسین علیہ السلام نے, اسی طرح آپ کو شجاعت عطا کرتے ہیں. شجاعت آپ دیکھیں, آپ سال بھر تو ایک بلیڈ سے ڈرتے ہیں کہیں انگلی نہ کٹ جائے, لیکن محرم کے مہینے میں آپ امام حسین کا غم بناتے ہیں, زنجیر مارتے ہیں, کما مارتے ہیں, خون بہاتے ہیں, کیونکہ انسان کے خون کی قربانی بھی ضروری ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو جانور کے خون کی قربانی, امام حسین شہید ہو گئے تو انسان کے خون کی قربانی بھی ضروری ہے. انسان کے خون کی قربانی بھی ضروری ہے. تو امام حسین آپ کو رزق عطا کریں گے, امام حسین آپ کو شجاعت دیتے ہیں. سال بھر جو ہم ایک بلیڈ سے ڈرتے ہیں وہی جو ہے ہم زنجیر کما سے جو ہے تلوار سے زنجیر مارتے کما مارتے. تو شجاعت آئی کہاں سے؟ کہا مولا حسین سب کو عطا کرتے ہیں, آپ کو بھی عطا کریں. مولا حسین سب کو عطا کرتے ہیں, آپ کو بھی عطا کرتے ہیں, اور ہر مخلوق کو مولا علی اور مولا حسین دیتے ہیں. دیکھیے وہ جو دریا میں ایک کیڑا رہتا ہے وہاں تک بھی رزق پہنچتا ہے, وہاں بھی رزق پہنچتا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں پہنچائے گا میرا مولا ہم تک؟ لیکن محنت کرنا, یہ محنت آپ کو کرنا ہے. محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. محنت کس سے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ محنت سے اس دھرتی کی چھاتی کو چیر کر اپنا رزق نکالیے. اپنا رزق اس دھرتی کو اس محنت کر کے نکالیے. امام حسین علیہ السلام آج 4 محرم ہے, 5ویں کی شب ہے. دیکھیے میرے دوستو کہ ہم رائے حق میں کبھی ڈرتے نہیں ہیں, ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلتے جاتے ہیں, کیونکہ مولا علی کا غم ہمارے ساتھ ہے. ہمارا کوئی مرتا ہے ہم اپنے غم کو امام حسین کے غم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کربلا رکھتے ہیں ہم, باغ ارم رکھتے ہیں, ایک دل میں نعمتیں دونوں باہم رکھتے ہیں. رائے حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کبھی, یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں.
کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، ایک دل میں نعمت دونوں بہم رکھتے ہیں ہم، رائے حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے، کبھی یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیز، مولا حسین نے راہب کو 7 اولاد عطا کر دی۔ فطروس امام حسین کے گہوارے سے مس ہوا تو پر عطا ہوئے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم گہوارہ امام حسین اس لیے نکالتے ہیں، وہ شبیہ ہے۔ ہم اگر آپ کوئی سوال کریں کہ آپ کیوں شبیہ نکالتے ہو تو ہم کہیں گے یہ دمبا جو آپ کاٹتے ہو بقرعید میں، یہ بھی تو شبیہ ہے۔ جب آپ شبیہ نکال سکتے ہو، یہ جو ممبر جو بنا ہے ہر ایک مسجد میں، ہر ایک فرقے کی مسجد میں آج ممبر ہے، تو یہ بھی شبیہ ہے۔ جب یہ شبیہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے تو یہ علم اور تعزیہ کیوں نہیں وہاں تک پہنچ سکتا؟ جدھر کا ہے ادھر پہنچ جائے گا۔ دیکھیے اللہ جو ہے وہ محدود نہیں ہے، جو اگر محدود ہو جائے تو عاجز ہو جائے گا، عاجز ہو جائے تو قادر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں، ایسا نہیں، اللہ سب جگہ پر ہے، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو۔ تو پردے کے پیچھے مولا علی تھے جو قربتاً اللہ کے سبب بنے۔ میں کیس کر رہا ہوں آج محترم، دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ ایک مرتبہ جب مولا علی خلیفہ بنے تو لوگ انتظار کر رہے تھے، ممبر سجا ہوا تھا کہ اب مولا علی کہاں بیٹھیں گے، کیونکہ پہلے جب آئے تھے تو پہلے زینے پہ 4 زینے کا ممبر تھا، پہلے پہ بیٹھے رسول اللہ، چوتھے پہ بیٹھتے تھے، دوسرے آئے دوسرے پہ بیٹھے، یا 2 روایتیں ہیں، پہلا تیسرے پہ بیٹھا، دوسرا دوسرے زینے پہ، اور تیسرا جو ہے وہ پہلے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اب کہاں بیٹھیں گے مولا علی؟ مولا علی قدم رکھ کر قدم بقدم چوتھے پر بیٹھ گئے۔ کسی نے سوال کیا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھ گئے؟ مولا علی نے جواب دیا، دیکھیے کہ پہلا پہلے پہ، دوسرا دوسرے پہ، تیسرا تیسرے پہ، مولا علی چوتھے پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے سوال کہ مولا آپ رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ گئے، ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ مولا علی نے کہا یہ تو لکڑے کا ممبر ہے، میرے پیر تو جو نبوت کے کندھے پہ تھے، مہر نبوت پہ تھے، ایک سلوات پڑی محمد والے محمد پر۔ غور کن بات ہے کہ میرے قدم تو مہر نبوت پہ تھے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ انا و علی من نور واحد، رسول اللہ نے فرمایا علی میرے نور ہے، کہ مولا علی سورج کو پلٹا دے، مولا علی کے حامل جو ہے رسول اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستارہ در پہ بلا لے، فرشتہ در پہ آئے، فرشتہ جو آیت لے کر بھی آئے، فرشتہ درزی رضوان جنت درزی بن کر آئے۔ دیکھیے ادریس درزی ہے اور رضوان جنت جو جنت